السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن آپ میری کتاب لے کہاں جا رہی ہے؟ میں مکتب مدینہ مسجد جا رہی ہوں۔ وہاں آپ کیوں جا رہی ہے؟ وہاں میں قاعدہ اور قرآن شریف پڑھنے جا رہی ہوں۔ تو آپ قاعدہ اور قرآن ہمارے محلے کی ملانی صاحبہ سے پڑھ سکتی تھی، ہم بھی وہیں پڑھنے جاتے ہیں۔ بہن ہمارے یہاں قاعدہ اور قرآن شریف قواعد ادائیگی اور اجرا کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں اور ہماری ملانی صاحبہ بھی بہت اچھا پڑھاتی ہے۔ تو ذرا پڑھ کر سنانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پیاری بہن، آپ نے تو پڑھنے میں بہت ہی غلطی کی ہے، آپ کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا ہے۔ تو صحیح قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے؟ تو ذرا آپ پڑھوا کر سنائیں۔ جی ہاں، میں ابھی قرآن پڑھوا کر سنواتی ہوں۔ پیاری بہن عائشہ، آپ قرآن پڑھوا کر سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذین یؤمنون بما أنزل إلیک وما أنزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون، صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ بہن، آپ نے تو کمال کر دیا۔ میں نے تو قاعدہ کی طرح نہ ہی پڑھانے اور نہ ہی سنانے۔ اس کے لیے سب سے پہلے قاعدہ، قواعد، ادائیگی اور اجرا کے ساتھ پڑھنا ہوگا، جیسے طیرن ابابیل، طا یا زبر طی، را دو زبر رن، طیرن، حمزہ زبر ا، با الف زبر با، ابا با، یا زین بی، ابابیل، لام زبر لا، ابابیل، طیرن ابابیل۔ یا ساکنہ سے پہلے طا کے اوپر زبر ہے، اس لیے یعنی ہوگا، یعنی کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کرے اور معروف آواز سے پڑھے۔ غا کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے، اس لیے اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا، اس کو بلا گناہ کے جلد پڑھیں گے۔ حمزہ کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ الف سے پہلے با کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔
الف مدہ کو ایک الف کی برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے اس لیے یا ساکن ہوگا. یا ساکن کو یا ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا. یا مدہ کو ایک الف کی برابر کھینچ کر پڑھیں گے. لام کے اوپر زبر ہے, زبر کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے. زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اب میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ مکتب مدینہ مسجد جاؤں گی اور آپ کی طرح قاعدہ پڑھوں گی. یہ تو بس ہمارے قاری سنور صاحب کی محنتوں کی وجہ سے ہو پایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ان بچے نے بہت خوبصورت مکالمہ پیش کیا ہے. اس مکالمے کے اندر اس مکتب کا اور قاری صاحب کا پورا تعارف آپ حضرات نے سنا. اس مکتب کے اندر قرآن کریم کو کس انداز کے اوپر پڑھایا جا رہا ہے اور قاری صاحب کتنی محنت کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کتنے جد و جہد ان بچوں کے پیچھے کرنی پڑتی ہے. صرف انہوں نے غیرت و ابابیل یہ دو لفظ آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں, لیکن اسی کے اندر دین کا قاعدہ, مد کا قاعدہ اور اسی طریقے سے اظہار حلقی کا قاعدہ اور کہاں پر قاف کو پر کرنا ہے, کتنے حرف کو پر کرنا ہے, کتنے کو باریک کرنا ہے, کس کو کہاں کھینچنا ہے, کہاں نہیں کھینچنا ہے. ہم تو سمجھ لیتے ہیں کہ بس قرآن کریم کو پڑھ لیا اور جیسے جیسے پڑھ لیا بس قرآن کریم کا حق ادا ہو گیا. قرآن کریم کا حق ادا ایسے نہیں ہوتا, بلکہ ایسے ادا ہوتا ہے کہ جیسے بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور قاری صاحب ان کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں. دوستو, قرآن کریم کو پڑھانے کے لیے کتنی محنت لگتی ہوگی اور کتنی فشانی کرنی پڑتی ہوگی آپ حضرات سمجھ رہے ہیں اور بخوبی محسوس کر رہے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے اس مکتب کے اندر جو یہاں پر اس وقت پڑھائی ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ علاقے کے اندر کہیں دیکھنے کو مل جائے تو غنیمت ہے. جیسی پڑھائی یہاں پر آپ حضرات محسوس کر رہے ہیں, آپ حضرات کے لیے یہ انتہائی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ آپ کی اس بستی کے اندر یہ مکتب اتنی خوبصورتی سے چل رہا ہے. میں تمام معاونین حضرات کا, منتظمین حضرات کا اور خصوصاً بھائی محمد عامر صاحب, محمد شاکر صاحب, بھائی ابو الوفا خان گرام راجرام پور اور بھائی محمد شاہد سابق خان اور بھائی جمال احمد صاحب, سبھی حضرات کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنا قیمتی وقت نکال کر کے یہاں پر تشریف لائے. حضرات علماء